وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے وہ یہ کہ داڑھی کٹ کرنا. کبھی ہم نے سوچا کہ داڑھی کی اہمیت کیا ہے شریعت میں؟ یہ داڑھی کی کتنی اہمیت ہے؟ بلکہ آپ دیکھیں گے سعودی عرب کے ایک عالم علی حسن، ان کے کتاب الجامع فی احکام اللحیہ، صرف داڑھی کے بارے میں انہوں نے 380 پر 4 صفحے کی کتابیں لکھی ہیں. صرف داڑھی کی اہمیت کے بارے میں 384 پیجز کی کتابیں انہوں نے لکھی صرف داڑھی کی اہمیت میں. کتنی اہمیت ہے شریعت میں داڑھی کی. دیکھیں داڑھی کٹ کرنا شریعت میں حرام ہے. یہ تمام علماء کا فتویٰ ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تمام علماء کا فتویٰ ہے کہ داڑھی کٹ کرنا حرام ہے شریعت میں، حرام ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احفو اللحا، اے لوگو تم داڑھی چھوڑو، وفروا اللحا، اے لوگو تم داڑھی چھوڑو، ارخو اللحا، اے لوگو تم داڑھی چھوڑو، اعفاء اللحیہ، یعنی کہ کئی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتی کہ اے لوگو تم داڑھی چھوڑو. داڑھی کٹ کرنا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں. دوسری دلیل داڑھی کٹ کرنا شریعت میں حرام ہے وہ یہ کہ یہ جو مجوسی جو لوگ ہیں، یہ جو کافر، یہ لوگ داڑھی کٹ کرتے ہیں. یہ مجوسی، یہ کافر، یہ نان مسلم داڑھی کٹ کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ خالفوا المشرکین، اے لوگو تم مشرکوں کی مخالفت کرو، تم نان مسلم کی مخالفت کرو، ان کے اگینسٹ کرو. نان مسلم کٹ کرتی تو ہم کیوں کیا کرنا چاہیے؟ داڑھی چھوڑنا چاہیے. یہ دوسری دلیل ہے کہ داڑھی کٹ کرنا شریعت میں حرام. تیسری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال والنساء، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو مرد عورتوں جیسا بننا چاہتا ہے. اہل علم نے کہا کہ داڑھی کٹ کرنا عورتوں جیسا بننے کے برابر ہے. ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی، نعوذ باللہ. بات کڑوی لگتی ہے لیکن حق بات ہے، حق بات ہے. امام مقبل الوادی رحم اللہ کی جو کتاب ہے الاجابہ، اس میں ذکر کرتی ہیں کہ داڑھی کٹ کرنے والا مرد عورتوں کی طرح ہے، اللہ کی لعنت اس پر ہوگی، نعوذ باللہ. معمولی چیز نہیں ہے داڑھی کٹ کرنا، حرام ہے داڑھی کٹ کرنا. ایک اور دلیل آپ دیکھیے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر ایک شخص آتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے دیکھتے بھی نہیں ہیں، اسے بات بھی نہیں کرتے ہیں. وہ شخص پوچھتا ہے کہ کیوں آپ مجھے بات نہیں کرتے، کیوں آپ میری گواہی قبول نہیں کرتے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تم داڑھی کٹ کرتے ہو. داڑھی کٹ کرنا شریعت میں حرام ہے. لیکن یہ جو دلیل میں آپ کے سامنے ذکر کیا، ایک بعض علماء نے داڑھی کٹ کرنا اتنا بڑا گناہ، نعوذ باللہ، جب بھی وہ جملہ پڑھا تو مجھے احساس ہو کہ کتنا بڑا گناہ ہے، داڑھی کٹ کرنے والا کتنا بڑا گناہ ہے. اہل علم نے کہا کہ فَإِنَّمَا هُوَ إِثْمٌ مُسْتَمِرٌ فِي كُلِّ حِينٍ وَآنٍ، داڑھی کٹ کرنے والا ہمیشہ گناہ میں ہوتا ہے. معلوم ہے کہ شراب پینے والا آدھا گھنٹہ شراب پیتا ہے، اس کے نام اعمال میں آدھا گھنٹہ گناہ لکھا جائے گا. ایک انسان آدھا گھنٹہ گناہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں آدھا گھنٹہ گناہ لکھا جائے گا. ایک انسان داڑھی کٹ کرتا ہے تو ایک ہفتہ جب تک وہ داڑھی کٹ کرتے رہے گا اس وقت اس کے نام اعمال میں گناہ لکھتے جائیں گے. بس کے بعد علماء نے کہا کہ وہ حج کرے گا، عمرہ کرے گا، ثواب کے ساتھ گناہ بھی اسے ملے گا کیونکہ داڑھی کٹ کرتا ہے. داڑھی کٹ کرنے والے کو ہمیشہ اسے گناہ ملتا رہے گا. فی کل حین وآن، ہمیشہ گناہ ملتا رہے گا. دیکھیے ایک جو چیز ہے کہ بات کڑوی لگتی ہے لیکن حق بات ہے. چھوڑو داڑھی. مردوں کی خوبصورتی داڑھی میں، زین الرجال باللحى، مردوں کی خوبصورتی داڑھی میں. بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ آخری لمحے میں، اللہ ان کی مغفرت کرے، کینسر آ گیا تھا ان کو. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو داڑھی کٹ کرنا ہے، آپ کو داڑھی ایک ایسا ماترا ہم دیں گے جس سے آپ کی داڑھی کے بال نکل جائے گی. شیخ محترم رحمہ اللہ نے کہا نہیں، میں اللہ کے ساتھ داڑھی کی حالت میں ملوں گا. میں جب اللہ سے ملوں گا تو داڑھی کی حالت میں ملوں گا. یعنی کہ داڑھی مسلمانوں کا پہچان ہے، مسلمانوں کی علامت ہے. کوشش کرو داڑھی چھوڑنے کی، کیونکہ داڑھی کٹ کرنا شریعت میں حرام ہے.